کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک ایسا آدمی آئے گا اور آنے کے بعد اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فَتَنْطَلِقُ أَقْطَابُهُ فِي النَّارِ، اور اس آدمی کا حال ایسا ہوگا، اس آدمی کا حال ایسا ہوگا کہ اس کے پیٹ، اس کے اچڑی، اس کے پیٹ کے اندر جتنے بھی اچڑیاں ہوں گے وہ نکل کر کے باہر آ جائیں گے، سامنے آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَدُورُ الْكَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرِحَاهَا، اور وہ انسان، وہ آدمی اپنے گھوٹی کو لے کر کے، اپنے اطریوں کو لے کر کے پریشان ہوگا۔ امن علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك أضعف الایمان۔ محترم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام اور سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشی میری ماؤں اور بہنوں، آج اس اجلاس کے اندر میں ایک ایسے موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اگر واقعی آپ اس موضوع کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو جہنم نہیں بلکہ کامیاب حاصل کرے، یعنی آپ کو جنت عطا کرے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی یونیورسٹی پر پڑھتے ہیں، اگر اسکول پر پڑھتے ہیں، تب جب ماسٹر جب کوشچن دیتا ہے تو اس کا آنسر نہیں بتاتا، بس صرف کوشچن۔ لیکن ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ جنت جانے کے لیے اس کا آنسر بھی بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن الکریم کے اندر آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 کے اندر فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اے لوگوں تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ہر گاؤں کے اندر، ہر سماج کے اندر، ہر سوسائٹی کے اندر ایک ٹیم چلانے والا، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو یأمرون بالمعروف، اس نوجوانوں کا کام صرف یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہر گاؤں کے اندر، ہر سماج کے اندر ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے جس کا لیڈر صرف لوگوں کو بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے اور برائی سے روکے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اسی آیت کے اندر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہو جائے گا، یہی لوگ جنت چلا جائے گا۔ یہ جنت جانے کا سرٹیفکیٹ آنسر ہے کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ایسے انسان کامیاب ہو گیا۔ یہی تک نہیں بلکہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے لوگوں تم کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے بنایا گیا ہے، اسی لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اسی لیے نکالے گئے ہو اخرجت للناس، تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دو۔ تم لوگوں کی طرف نکالے گئے ہو، کس وجہ سے؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بنانے کا مقصد
ہمیں پیدا کرنے کا مقصد صرف لوگوں کے لیے ہے، تاکہ ہم بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائیں اور برائی سے روکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ معروف کسے کہا جاتا ہے، اچھائی کسے کیا جاتا ہے۔ معروف ہر وہ چیز جو قرآن و حدیث میں ثابت اور جس کو اللہ نے تعریف کیا ہے، اور منکر ہر وہ کام جو اللہ کے قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہو، یہ ہے منکر۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح بخاری کے اندر ایک روایت نقل کرتا ہے، حدیث کی راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم اور آپ اس شوق سے چوراہوں پر بیٹھتے ہیں، راستوں پر بیٹھتے ہیں، ٹیم بناتے ہیں، بےہودہ باتیں کرتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک نقطہ بتا رہا ہے، ایک پرچہ بتا رہا ہے کہ سنو، اگر تم یہ کام کرو گے تو تم جنت جاؤ گے۔ حدیث کی راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والجلوس فی الطرقات، اے میرے صحابہ تم راستے میں ادھر ادھر بھٹکنے سے بچو، تم راستے میں ادھر ادھر ٹہلنے سے بچو، تم دکانوں پر، تم چوراہوں پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیہ، اے اللہ کے رسول اگر ہم راستے پر نہ بیٹھے، ہم دکانوں پر نہ بیٹھے تو ہمارے لیے گفتگو کرنے کا، ہمارے لیے بات کرنے کا اور کوئی چارہ ہی نہیں۔ ہم اگر نہ بیٹھے تو ہمارے اور کوئی چارہ ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سنو، فَإِذَا أَبَيْتُمْ، اگر تم بیٹھو گے، إِلَّا الْمَجْلِسَ، اگر تم کسی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہو تو سنو، فَأَتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو تم راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے فرمایا، اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ ما حقہ یا رسول اللہ، راستے کا کوئی حق ہے؟ ہم دکانوں پر بیٹھے تو ہمارا بھی کوئی کام ہے، ہم ایک ٹیم بنا کر کے بےہودہ باتیں کریں، کیا اس کا بھی کوئی ایک نیم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، اور فرمایا ہے میرے صحابہ سب سے پہلا کام تم یہ کرو، غض البصر، تم نگاہوں کو پست کرو، تم نگاہوں کو نیچی کر کے رکھو۔ میرے بھائیوں، اگر تم راستوں میں بیٹھو گے، اگر تم دکانوں پر بیٹھو گے تو تم اپنے نگاہوں کو ادھر ادھر نہ کرو، بلکہ تم اپنے نگاہوں کو نیچے کر کے رکھو۔ نمبر 2، وقف الاذى، اے میرے صحابہ تم جب دکانوں پر بیٹھو گے، جب تم چوراہوں پر بیٹھو گے، جب تم راستوں پر چلو گے تو تم کسی کو تکلیف مت دینا۔ ہم اور آپ اگر دکانوں میں بیٹھتے ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف لوگوں کو دیتے ہیں۔ کیسے؟ غیبت کر کے، چغلی کر کے، دوسرے کے لیے ہم اپنے ذہنوں میں بدگمانی کرتے ہیں۔ دیتے ہیں کہ نہیں؟ دیتے ہیں۔ اور اسی کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غض البصر وقف الاذى، تم کسی کو تکلیف مت دینا، تم کسی کو غیبت مت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن الکریم سورہ حجرات کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے لوگو، اے ایمان والو،
تم کسی کے بارے میں اپنے گمان غلط مت خیال کرو اور تم دوسرے کی غیبت مت کیا کرو. ایحب ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اے میرے صحابہ، اگر تم دوسرے کے بارے میں غیبت کرتے ہو تو کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے ہی بھائی کا مردہ گوشت کھاؤ؟ کیا ہمارا پسند کریں گے کہ اپنے ہی بھائی کا مردہ سڑا ہوا گوشت کھلایا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم ناپسند کرو گے. تو جس طریقے سے ہم اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھانا ناپسند کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر ہم دکانوں پر بیٹھیں گے، راستوں پر چلیں گے، چوراہوں پر بیٹھیں گے، تو ہم کسی کو غیبت، کسی کی تکلیف مت دیں. نمبر 3، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَدُّ السَّلَامِ، اگر تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس کا جواب دو. اور نمبر 4 پر فرمایا وَالْأَمْرُ مِنْكُمْ مُنْكَرًا، اور نمبر 4 پر فرمایا اگر تم دکانوں پر بیٹھو گے، تم چوراہوں پر بیٹھو گے تو امر بالمعروف، تم حکم دو معروف کام کا، تم حکم دو بھلائی کی طرف، اور منکر کام سے دوسرے کو بچاؤ. کیا ہم آپ بچاتے ہیں؟ ہم اپنے آپ میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، ہم اپنے آپ میں ہر وقت بزی رہتے ہیں. کون کیا کرتا ہے؟ کون نہیں، کوئی نہیں. آئیے دیکھتے ہوئے دردناک حدیث. آپ نے یہ حدیث کبھی نہیں سنا. میں آج اس حدیث کو اس منچ سے بیان کر کے میں اپنے تقریر کو ختم کروں گا. صحیح بخاری کی روایت ہے اور آپ تعجب کریں گے. صحیح بخاری حدیث کی راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ یجاء یوم القیامت، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا. قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا. یجاء بالرجل یوم القیامت، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا. ذرا غور سے سنیں. فیلقیٰ فی النار، اور اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک ایسا آدمی آئے گا اور آنے کے بعد اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. فَتَنْطَلِقُ أَقْطَابُهُ فِي النَّارِ، اور اس آدمی کا حال ایسا ہوگا، اس آدمی کا حال ایسا ہوگا کہ اس کے پیٹ، اس کے اچڑی، اس کے پیٹ کے اندر جتنے بھی اچڑیاں ہوں گے وہ نکل کر کے باہر آ جائیں گے، سامنے آ جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَدُورُ الْكَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرِحَاهَا، اور وہ انسان، وہ آدمی اپنے بھوٹی کو لے کر کے، اپنے اطریوں کو لے کر کے پریشان ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَدُورُ الْكَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ، وہ ایسے ہی گھومے گا جیسے کہ ایک گدھا چاروں طرف گھومتا ہے. آپ ماڑا دیکھے ہوں گے، جب بیل کا ماڑا لگاتے ہیں تو چاروں طرف گھومتے ہیں. وہ انسان قیامت کے دن چاروں طرف اپنے بھوٹی کو لے کر، اپنے اکڑیوں کو لے کر پریشان ہوگا اور جہنم میں گھومے گا. فَيَجْتَمِعُ أَهْلَ النَّارِ عَلَيْهِ يَقُولُ، چند جہنمی اس کے پاس آ جائیں گے. وہ جہنم میں تو ہے لیکن اس کے پاس اور جہنمی آ جائیں گے اور پوچھیں گے این فلاں ما شانک، کیا دنیا میں تم ہی نہ تھے؟ کیا دنیا میں تم ہی نہ تھے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف تو دعوت دیتے تھے؟ کیا تم دنیا میں وہی نہ تھے جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے؟
آج تمہارا حال ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ تم تو پانچوں وقت کی نماز پڑھا کرتا تھا، تم تو جمعے میں خطبے بھی دیا کرتا تھا، تم اسٹیٹ میں آ کر کے بیان بھی کرتا تھا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلا بھی تھا اور برائی سے روکتا بھی تھا اور بھلائی کی طرف دعوت بھی دیتا تھا، لیکن آج تمہارا ایسا حال کیا ہو گیا؟ یہ دور کی بات ہے، ہم تو نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم تو جہنم میں آ گئے، لیکن آپ کیوں پریشان ہیں اپنے اطڑیوں کو لے کر؟ آپ کیوں پریشان ہیں اپنے بھوٹیوں کو لے کر؟ آخر تم کیا کر کے آئے ہو؟ تم تو علماء تھے دنیا کے اندر، تم تو مولوی تھے، تم تو اچھے کام کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، آخر کیا ہو گیا تھا کہ تم جہنم میں آ گئے ہو اور تم اپنے اطڑیوں کو لے کر پریشان ہو؟ تو وہ آدمی کیا کہتے ہیں؟ وہ آدمی کہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کو بھلائی کی طرف تو بلاتے تھے لیکن خود وہ عمل نہیں کرتے تھے، ہم لوگوں کو برائی سے تو روکتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا، آسمان لے کر جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے، ذرا غور سے سنیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قوم کے پاس سے گزرا جس کے زبان کو آگ کے قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے جبریل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہؤلاء خطباء من امتی کا۔ محترم سامعین، آخر میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرما اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرما، آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ مقرر کی تعداد فہرست لمبی ہے، یہ بھی کوئی مقرر نہیں ہے کہ وہ لمبا وقت تک ہو۔